علی سے محبت کی اور ان کو چاہا، مسلمانوں کو بھی رسول کے بعد سب سے زیادہ محبت علی سے ہونی چاہیے تھی، فاطمہ سے ہونی چاہیے تھی۔ یہ سنت رسول ہے۔ تو یہ پانچویں فضیلت کے رسول خدا کی محبوب ترین فرد کون ہے؟ فاطمہ زہرا اور مولا علی علیہ السلام۔ چھٹی فضیلت، رسول خدا کی خوشنودی کا معیار ذات اقدس فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی من ابغضها فقد ابغضنی۔ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ الگ الگ الفاظ میں اس حدیث کو کتابوں میں ذکر کیا گیا، کبھی کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، کبھی کہا فاطمہ تو شجنۃ منی، اور دیگر الفاظ میں ذکر ہوا، کبھی کہا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، کبھی کہا فاطمہ میرا حصہ ہے، کبھی کہا فاطمہ میرا جز ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ رسالت فرما رہی ہے کہ فاطمہ میرا حصہ ہے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی من ابغضها فقد ابغضنی۔ جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے فاطمہ کو خوشحال کیا اس نے مجھے خوشحال کیا۔ یعنی اگر رسول کو راضی رکھنا ہے تو فاطمہ کو راضی رکھیے، اگر فاطمہ راضی ہو گئی تو رسول بھی راضی ہو جائیں گے، اگر فاطمہ ناراض ہو گئی تو رسول بھی ناراض ہو جائیں گے۔ فاطمہ کو ناراض کر کے اگر کوئی چاہے کہ رسول کو راضی کر لے تو ممکن ہی نہیں کہ فاطمہ ناراض رہے اور رسول راضی ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ فاطمہ تو جزو رسالت ہیں۔ مثال دیتا ہوں تاکہ یہ حدیث واضح ہو جائے، ایک مثال کے ذریعے سے۔ جو حکم کل کا ہوتا ہے وہی حکم جز کا ہوتا ہے، جز کل سے الگ نہیں ہوتا۔ قرآن مجید، مکمل قرآن مجید وہی احترام رکھتا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید میرے ہاتھ میں ہے اور میں اگر قرآن مجید زمین پر مجھ سے گر جائے تو میرے لیے ضروری ہے کہ اسے اٹھاؤں، اس کا احترام کروں۔ قرآن مجید کا احترام میرے اوپر واجب ہے، مکمل قرآن۔ لیکن اگر کوئی اس قرآن مجید میں سے ایک ورق پھاڑ دے، اس کو پھاڑ کر الگ رکھ دے، تو اس ایک ورق جس پر چند آیتیں لکھی ہوئی ہیں، کیا اس کا بھی میں احترام کروں گا؟ یعنی قرآن مجید سے کسی نے ایک پیج کو پھاڑا، ایک ورق کو پھاڑا جس پر آیتیں لکھی ہوئی دونوں طرف، اور اسے پھینک دیا، تو کیا اب اس کا بھی احترام کروں گا یا اس کا احترام نہیں کروں گا؟ تو عقل جواب یہ دے گی کہ آپ اس کا بھی احترام کریں۔ تو میں تو کہوں گا کہ قرآن مجید تو یہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ وہ قرآن مجید کا حصہ ہے جو قرآن مجید سے الگ ہو گیا ہے۔ الگ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا احترام کم ہو گیا ہے، نہیں، اس کا بھی اتنا احترام ہے جتنا اس مکمل قرآن کا احترام ہے۔ اس کے بارے میں بھی وہی حکم ہے جو اس مکمل قرآن کے بارے میں حکم ہے۔ بس جزو رسالت ہونے کا فاطمہ زہرا کے یہی مطلب ہے کہ جو حکم رسول خدا کے بارے میں ہے وہی حکم فاطمہ زہرا کے بارے میں ہے۔ جس نے رسول کو خوش کیا گویا اس نے فاطمہ کو خوش کیا، جس نے فاطمہ کو خوش کیا گویا اس نے رسول کو خوش کیا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا گویا اس نے رسول کو ناراض کیا۔ آپ جز کو چھوڑ کر کل کو حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ جز وہی حکم رکھتا ہے کہ جو حکم کل رکھتا ہے۔ جیسے قرآن مجید کی ساری آیتیں برابر ہیں، اسی طریقے سے رسول خدا کے بعد میں وہی مقام منزلت اہل بیت کی ہے کہ جو رسول خدا کی تھی۔ لہٰذا اگر خوشنودی رسالت چاہیے تو فاطمہ زہرا کی خوشنودی حاصل کریں۔ اور اس کے علاوہ ساتویں فضیلت جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی از نگاہ رسالت بیان ہوئی ہے وہ ہے خوشنودی پروردگار کا معیار ہے فاطمہ۔ چھٹی فضیلت کیا تھی؟ خوشنودی رسالت کیسے حاصل ہوگی؟ خوشنودی فاطمہ سے۔ ساتویں فضیلت، خوشنودی رسالت سے آگے بڑھ کر خوشنودی پروردگار حاصل کرنی ہے ہمیں۔ ہم حج پر جا رہے ہیں لاکھوں خرچ کر کے، کیوں؟ خدا ہم سے خوش ہو جائے۔ ہم راتوں کو اٹھ اٹھ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ خدا ہم سے خوش ہو جائے۔ ہم تمام سال روزے رکھ رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ خدا ہم سے خوش ہو جائے۔ یقین جانیے، یہ مسلم علیہ بات ہے، یقینی بات ہے کہ اگر کوئی زندگی بھر نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، ہر سال حج کرتا رہے، تمام دنیا میں مال لٹا دے خمس و زکوٰۃ کے نام پر، لیکن اگر ذرہ برابر بھی فاطمہ زہرا سے بغض ہے یا فاطمہ زہرا اس سے ناراض ہیں تو ان تمام اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے، خدا راضی ہونے والا نہیں ہے۔ اگر خدا کو راضی کرنا ہے تو بس ایک عمل کرنا ہوگا، وہ کیا؟ فاطمہ زہرا کو راضی کرو۔ فاطمہ زہرا راضی ہیں تو خدا راضی ہے۔
اور فاطمہ زہرا ناراض ہیں تو خدا ناراض ہے۔ ان کی رضا رسول کی رضا، اور رسول کی رضا رضائے پروردگار ہے۔ عزیزان محترم، وہ افراد کہ جن سے فاطمہ زہرا ناراض ہو جائیں ان سے خدا بھی راضی نہیں ہو سکتا۔ یہ یقیناً پروردگار عالم کی رضایت کا معیار بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ 8ویں فضیلت جو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے رسول خدا کی زبان سے ہمیں حاصل ہوتی ہے، رسول خدا کی زبان مبارک سے یہ 8ویں فضیلت ہمیں ملتی ہے، وہ کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی چیز کی طرف اشارہ کیا اور ایک ایسی فضیلت کی طرف اشارہ کیا کہ جس فضیلت نے خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو بھی خوشحال کر دیا۔ عائشہ سے روایت ہے، عائشہ روایت کرتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا میرے سامنے تھے اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بھی میرے سامنے تشریف فرما تھی، اور رسول خدا مریض تھے، بیمار تھے۔ اس روایت سے ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ رسول خدا کے آخری ایام تھے۔ رسول خدا نے حضرت زہرا کے کان میں کچھ کہا اور حضرت زہرا رونے لگی، رسول بھی رونے لگے۔ پھر اس کے بعد رسول خدا نے حضرت زہرا کے کان میں کچھ کہا، حضرت زہرا مسکرانے لگی۔ اس کے بعد عائشہ پوچھتی ہے کہ اے بنت مصطفیٰ، اے فاطمہ، یہ بتائیے کہ رسول نے ایسا آپ سے کیا کہا کہ پہلے تو آپ رونے لگے اور پھر آپ مسکرانے لگیں؟ تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں رسول کے راز کو فاش نہیں کروں گی، میں رسول کے راز کو راز رکھوں گی۔ یہ ہے فاطمہ کہ جو راز رسالت کی بھی پاسبان بنے۔ ایک مرتبہ جب رسول خدا اس دنیا سے چلے آتے ہیں تو عائشہ پھر آتی ہیں فاطمہ کی خدمت میں، اور عائشہ کہتی ہیں کہ اے فاطمہ، اب تو رسول اس دنیا سے چلے گئے، اب تو بتا دیجئے وہ کون سی بات تھی کہ جو رسول نے آپ کے کان میں کہی تھی اور آپ پہلے گریہ کرنے لگی اور پھر مسکرانے لگی۔ تو اب فاطمہ زہرا بتاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ سنیں، پہلے میرے بابا نے مجھے خبر تھی کہ اے فاطمہ، میں جس مرض میں مبتلا ہوں اسی مرض کے سبب میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، میرا وقت آخر ہے۔ جیسے ہی میں نے اپنے بابا کی رخصت کی خبر سنی، بے اختیار رونے لگی، میرے بابا بھی رونے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے اپنے بابا کی جدائی بڑی سنگین ہے، بڑی گراں ہے۔ کہا پھر مسکرانے کا سبب کیا تھا؟ کہا پھر دوبارہ میرے بابا نے میرے کان میں فرمایا، اے فاطمہ، سب سے پہلے اہل بیت کی وہ فرد کہ جو مجھ سے ملحق ہوگی وہ تم ہو، سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی۔ لہٰذا اس بات نے مجھے خوش کر دیا کہ میں زیادہ دنوں تک اپنے بابا کی جدائی میں نہیں رہوں گی، انشاءاللہ بہت جلد اپنے بابا کے جانے کے بعد میں بھی اپنے بابا سے ملاقات کو جاؤں گی۔ واقعاً حضرت زہرا کو اپنے مرنے کا، اپنی شہادت کا غم نہیں تھا، بلکہ خوشی اس بات کی تھی کہ میں زیادہ دنوں تک اپنے بابا کے بعد ان کی جدائی کے غم میں نہیں رہوں گی، بلکہ دنیا سے چلی جاؤں گی اور اپنے بابا سے ملاقات کروں گی۔ یہ ایک فضیلت کہ جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ 9ویں فضیلت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی کہ رسول خدا گواہی عصمت دے رہے ہیں حضرت زہرا کے لیے۔ عصمت ایک ایسی چیز ہے کہ جو معصومین کو پروردگار عالم نے عطا کی ہے، اور اسی عصمت کی وجہ سے معصومین دنیا کے ہر عیب سے، ہر رجس سے دور ہیں، پاک ہیں۔ یہ عصمت ہے۔ رسول خدا کی عصمت کی گواہی خود قرآن دیتا ہے۔ انما یرید اللہ کی آیت ہے اور دیگر آیت ہیں کہ رسول خدا کی عصمت کے اوپر گواہ ہیں، مگر خود حضرت ختم مرتبت فاطمہ زہرا کی عصمت کی گواہی دے رہے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں؟ ان فاطمۃ احسنت فرجہا، فاطمہ زہرا بہترین پاک دامن خاتون ہے، بہترین خاتون ہے، پاک دامن خاتون ہے۔ اور واقعاً اس بات کی گواہی رسول خدا نے زندگی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں دے دی تھی کہ ایسا نہ سمجھنا یہ خاتون، یہ میری بیٹی فاطمہ عام عورتوں کی طرح ہیں۔ سوال کرتی ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کہ اے اللہ کے نبی، میں اس میں وہ علامتیں اور وہ چیزیں نہیں دیکھ رہی ہوں کہ جو باقی خواتین میں ہوتی ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں کیونکہ یہ عام خواتین کی طرح نہیں ہیں۔ فاطمہ زہرا کو پروردگار عالم نے ہر رجس سے اور ہر نجاست سے پاک کیا ہے۔ اور 10ویں فضیلت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا احترام۔ یہ تمام فضیلتیں جو ہم نے بیان کی وہ قول رسول کی بنیاد پر تھیں، لیکن یہ آخری فضیلت جو بیان کر رہے ہیں وہ فعل رسول یعنی رسول خدا کی رفتار کی بنیاد پر ہے۔ اور یہ روایت بھی عائشہ سے ہے۔ عائشہ روایت کرتی ہیں
قالت اذا رآہا قد اقبلت، جیسے ہی رسول خدا جناب زہرا کو آتے دیکھتے تھے، قد اقبلت، جناب زہرا کا استقبال کرتے تھے، اور فقط استقبال نہیں کرتے تھے، ثم قام الیہا، پھر رسول خدا کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے ہو کر بی بی فاطمہ زہرا کی طرف جاتے تھے، ثم اخذا بیدہا، پھر فاطمہ زہرا کے ہاتھوں کو پکڑتے تھے، ادب سے ان کے ہاتھ کو پکڑتے تھے، فجاء بہا حتی یجلسہا، اور بی بی فاطمہ زہرا کو ہاتھوں سے پکڑ کر، ان کے ہاتھ کو پکڑ کر لے کر آتے تھے، اور یہاں تک کہ بی بی فاطمہ زہرا اپنے مقام پر بیٹھ جاتی تھیں، یجلسہا فی مکانہا، یہاں تک کہ اپنے مقام پر حضرت زہرا کو رسول خدا بٹھاتے تھے، اور جب فاطمہ زہرا بیٹھ جاتی تھیں پھر حضرت رسول خدا بیٹھتے تھے۔ اللہ اکبر، کیا احترام فاطمہ ہے رسول کی نگاہ میں۔ یہاں بھی ہم وہی بات کہیں گے کہ احترام ایک باپ اپنی بیٹی کا نہیں کر رہا، ظاہراً ایک باپ اپنی بیٹی کا احترام کر رہا ہے، لیکن حقیقت اگر دیکھی جائے تو رسالت فاطمہ زہرا کا احترام کر رہی ہے۔ اس روایت میں کتنی چیزوں کی طرف اشارہ ہے؟ پہلی چیز رسول خدا کا استقبال میں کھڑا ہونا، دوسری چیز خود فاطمہ زہرا تک استقبال کے لیے جانا، تیسری چیز فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ہاتھوں کو، دست مبارک کو پکڑ کر اپنی جگہ تک لانا، اور چوتھی چیز اپنے مقام پر بیوی کو بٹھانا۔ یہ کمال اور یہ مرتبہ اس بیوی کا ہے، واقعاً یہ مرتبہ رسول خدا کی زندگی میں ہم نے کسی اور خاتون کا نہیں دیکھا کہ کسی اور خاتون کے ساتھ اس طریقے سے رسول خدا نے رفتار کی ہو، اور اس طریقے سے رسول خدا کا اخلاق کسی اور خاتون کے ساتھ رہا ہو، لیکن حضرت زہرا تمام دنیا کی خواتین میں افضل خاتون ہیں۔ اسی لیے رسول اٹھ بھی رہے ہیں، استقبال میں آگے بھی بڑھ رہے ہیں، خود ہاتھ تھام کر لا رہے ہیں، اپنے مقام پر بٹھا رہے ہیں۔ یہ مقام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ یقیناً جس طریقے سے پروردگار فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اسی طریقے سے یہ فاطمہ زہرا بھی ہیں کہ جس کے لیے کہا جا سکتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْفَاطِمَةُ، کہ آپ کیا جانیں فاطمہ کیا ہے۔ دنیا سمجھ نہیں سکتی فاطمہ کی عظمت کو۔ یہ 10 فضیلتیں، یہ 10 خصوصیت جو خود رسول کی زندگی سے، رسول کی احادیث سے ہم نے بیان کی ہیں، اور رسول کی حدیثیں مسلمانوں کے لیے کیا ہیں؟ سنت ہیں۔ اگر سنت پہ مسلمان چلنا چاہتے ہیں تو رسول خدا کے بعد میں فاطمہ زہرا کا احترام کرنا پڑے گا، فاطمہ زہرا کو راضی کرنا پڑے گا، فاطمہ زہرا کی فضیلتوں کو اقرار کرنا پڑے گا۔ یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا فضیلتیں ہیں کہ جن کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ یقیناً ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے مقدر میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی محبت آئی ہے، اور واقعاً یہ جتنا بھی ہم کام انجام دے رہے ہیں بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے نام پہ، یقین جانیے یہ جو وقت ہمارا لگ رہا ہے ان کلاسز میں، یہ جو محنت ہماری لگ رہی ہے، اس کا اجر و ثواب خدا کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ فاطمہ زہرا کائنات کی سب سے افضل خاتون ہے۔ واقعاً ہمارا جو شرف ہے، ہمارا مقام ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ خدا نے ہمیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ماننے والا بنایا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار تا آخر عمر اسی راہ ولایت پر ہمیں گامزن رکھ، ثابت قدم رکھ، اور ہماری قبر میں بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو ہمارا شفیع اور مددگار فرما۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہر معصوم کی زندگی سے، ہر معصوم کے کلام سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی فضیلتوں کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ حضرت زہرا کی فضیلت ائمہ معصوم علیہ السلام کی نظر میں، یعنی حضرت زہرا کی فضیلت 12 اماموں کی نگاہ میں کیا ہے، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں بیان فرمائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔